الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحون او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو، یا وہ یہودی ہو یا کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، دہریہ ہو، ہر انسان اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، اور ہر انسان نے اپنے ذہن کے اندر کامیابی کا معیار الگ الگ بنایا ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کام کر لوں گا تو میں کامیاب ہوں، کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں، یہاں جاب کر رہا ہوں، اگر میری جاب امریکہ کے اندر لگ جائے تو یہ کامیابی ہے۔ کسی شخص کے ذہن کے اندر کامیابی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ابھی موٹر سائیکل ہے، اگر میں نے کوئی کار لے لی، 4 وہیل لے لی تو یہ کامیابی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم کورنگی میں رہتے ہیں، ہم کورنگی سے نکل کر ڈیفینس میں پہنچ جائیں تو یہ کامیابی ہے۔ ہر انسان نے کامیابی کا تصور اس کے ذہن میں الگ الگ، اور ہر عمر کے ساتھ کامیابی کے تصور میں، کامیابی اور ناکامی کے تصور میں عمر کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہتی۔ بچہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کامیابی صرف یہ ہے کہ مجھے فلاں کھلونا مل جائے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ وہ اسی کے لیے ساری جد و جہد کرتا ہے، کوششیں کرے گا، صلاحیتیں لگائے گا، روئے گا، دھوئے گا، ضدیں کرے گا، سب کچھ کرے گا صرف ایک کھلونے کو حاصل کرنے کے لیے، کہ وہ اس کے ذہن میں کامیابی ہے کہ یہ مجھے کھلونا مل گیا تو یہ کامیابی ہے میری۔ وہی بچہ جب کچھ دن کے بعد تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کامیابی یہ ہوتی ہے کہ مجھے سائیکل چلانا آ جائے، 2 پہیوں والی سائیکل وہ مجھے چلانا آ جائے، یہ میری کامیابی ہے۔ اس کے لیے وہ تگ و دو کرے گا، محنت کرے گا، مشقتیں کرے گا، گرے گا، اٹھے گا، سنبھلے گا، اس کے بعد اسے اس پر عبور حاصل ہوگا، وہ چلانے لگ جائے گا، تو اب یہ کامیابی، اس کے نزدیک جو کامیابی تھی، اب کامیابی کا تصور اس کے ذہن میں ہلکا پڑنے لگ جائے گا۔ اب اس کے دماغ کے اندر کامیابی کا ایک اور تصور پیدا ہوگا کہ میں نے سائیکل نہیں بلکہ موٹر سائیکل چلانی ہے۔ بچے ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں وہ گھڑ سواری کرتے تھے، اس کو وہ بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہوں گے گھوڑا چلائیں گے، اور آج کل وہی گھوڑا موٹر سائیکل کی صورت میں ہے۔ ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا ہو جاؤں کہ میرے پاؤں زمین پہ پہنچنے لگ جائیں تو میں موٹر سائیکل چلانے لگ جاؤں، اور اس کو وہ بڑی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کامیابی یہ ہوتی ہے کہ میں اچھی ڈگری حاصل کر لوں، میری اچھی جاب لگ جائے۔ جب جاب بھی لگ جاتی ہے، اب اس کے ذہن میں کامیابی کا تصور پھر بدلتا ہے کہ میری اچھی جگہ شادی ہونی چاہیے۔ تو کامیابی اور ناکامی، اس کا تعلق عمر سے بھی ہے۔ ہر عمر میں انسان سوچتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اور ہر انسان کا اپنا الگ ذہن ہوتا ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تو کامیابی ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے ہوں، میں اس فارمولے پر عمل کروں تو یہ کامیابی ہے۔
کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، میں اس ملک سے جب تک باہر نہیں نکلوں گا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی ساری محنتیں، ساری کوششیں وہ اس بات پر لگاتا ہے کہ مجھے یہ ملک چھوڑنا ہے، بس مجھے یہاں سے نکلنا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ جو اب میرے اپنے ذہن کے اندر کامیابی کا تصور ہے میں اس کے مطابق پورا اتر جاؤں۔ ایک یہ کامیابی ہے۔ ایک کامیابی وہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر بتائی ہیں۔ ایک وہ کامیابی ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے، آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب، یہ کامیابی اللہ نے بتائی۔ اب کوئی بھی انسان ہو، کائنات کی سب سے سچی اور سب سے حق کتاب کے اندر انسان کو بنانے والے نے، انسان کی طبیعت کو، اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو بنانے والے نے جب خود یہ بتا دیا کہ تمہارے دماغ کے اندر جو کامیابی کا تصور چل رہا ہے وہ غلط ہے، تم جو یہ سوچ بیٹھے ہو کہ ہم باہر نکلیں گے کامیابی ہے، ہم یہ لے لیں گے کامیابی ہے، فلاں چیز ہمارے پاس آ جائے کامیابی ہے، اللہ نے سب کو ختم کیا اور ایک بات فرمائی کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ اور جہنم سے بچنا، جنت میں داخل ہونا، یہ دین ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ انسان دین پر عمل کرے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم یہ کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی دین کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عربی کا جملہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو عربی ابو جہل کو بھی آتی تھی، عبداللہ بن ابی کو بھی آتی تھی، عاص بن وائل کو بھی آتی تھی، انہوں نے بھی یہ جملہ سنا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اصل میں وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ، جس کلمے کی حضور بات کر رہے ہیں، ہم سے یہ صرف کلمہ پڑھوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا، پھر جو یہ کہیں گے وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اصل میں یہ جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ صرف ایک جملہ پڑھوانے کی بات نہیں کر رہے۔ جملہ تو بہت چھوٹا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں۔ تو وہ یہ جانتے تھے، ابو جہل جاہل، جہالت کا باپ، وہ اتنا بے وقوف ہونے کے باوجود بھی یہ جانتا تھا کہ یہ جو کلمہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں یہ صرف کلمہ پڑھوانا ہم سے مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کلمے پر ہم سے عمل کروانا مقصود ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے میں کیا جا رہا ہے، ایک کلمہ ہی تو پڑھنا ہے، پڑھ لیتے۔ یعنی کفار کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر صرف پڑھنا ہوتا تو پڑھ لیتے۔ یہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اتنی غزوہ فتح مکہ ہوا، حنین ہوا، اتنی بڑے بڑے غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی ہیں، تو صرف اس لیے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بھائی یہی تو کہنا تھا لا الہ الا اللہ، پڑھ لیتے، بات ختم ہو جاتی، اتنی بڑی بڑی جنگوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ صرف پڑھنا نہیں ہے،
بلکہ اس کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ سارے سردار مکہ مل کے ابو طالب کے پاس آئے، آپ کے چچا کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا ہماری بات نہیں مانتا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس بت کی بھی عبادت ہوگی، اس بت کی عبادت ہوگی، وہ کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی، تو اس سے کہو ہماری بات مانے۔ تو آپ کے چچا نے آپ کو بلایا، آواز دی، بیٹا بات سنو۔ آپ آئے، آپ سے کہا کہ تم اپنے ان کی بات کیوں نہیں مانتے سرداروں کی؟ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے دین پر آ جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک کلمہ پڑھ لیں، سارا عرب اور سارا عجم یعنی پوری دنیا ان کی غلامی میں آ جائے گی، ایک کلمہ پڑھ لیں۔ سب کی بات سنی آپ علیہ السلام نے، سارے سردار بیٹھے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جملہ پڑھ لیں، ایک جملہ اپنی زبان سے کہہ لیں، سارا عرب اور سارا عجم آپ کی غلامی میں آ جائے۔ ابو جہل اس وقت کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا وَأَبِيكَ عَشْرَ كَلِمَاتٍ، تیرے باپ کی قسم میں ایسے 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہوں، 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں کہ سارا عرب سارا عجم میری غلامی میں آ جائے، میں 10 مرتبہ پڑھوں گا۔ وہ کلمہ بتاؤ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ سارے سردار واپس چلے گئے، کلمہ نہیں پڑھا، واپس چلے گئے۔ یہ لگے نہیں یہ کلمہ نہیں پڑھنا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جس کلمے کی بات کر رہے ہیں یہ کلمہ صرف پڑھوانا نہیں ہے بلکہ یہ اس پر عمل بھی کروائیں۔ یہ چلے گئے، آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کے کان میں کہا، چچا سے کہا کہ آپ میرے کان میں پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں۔ آپ علیہ السلام وقتاً فوقتاً تلقین تو کرتے ہی رہتے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ آخر وقت میں آپ علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا آپ میرے کان میں پڑھ لیں، میں قیامت کے دن احاجک بہا عند اللہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں گواہی دے کر آپ کو جنت میں داخل کروا دوں گا، میرے کان میں پڑھ لیں، کسی کو نہیں بتاؤں گا آپ کلمہ پڑھ کے انتقال ہوا ہے، میں اللہ کے یہاں یہ گواہی دوں گا اور آپ کو جنت میں داخل کروا دوں گا، آپ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ ابو طالب کہنے لگے کہ قریش کی عورتیں کیا کہیں گی کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا، لہذا یہ کلمہ تو میں بھی نہیں پڑھ سکتا، کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ ابو طالب نے بھی نہیں پڑھا، اور یہی ذہن تھا کہ یہ کلمہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے اور پوری زندگی کرنا ہے، جس طرح سارے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ صرف پڑھوانے کی بات نہیں ہو رہی، پوری زندگی اس پر قائم رہنا ہے، موت تک اس پر قائم رہنا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو چاہ کر آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ چاہیں اس کو ہدایت بھی مل جائے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت دے گا۔ اللہ کے نبی بڑے افسردہ، بڑے افسوس کر رہے تھے کہ ابو طالب ایمان نہیں لا رہے، میرے چچا ہیں جہنم میں چلے جائیں گے۔ ابو طالب سردار ہو کر ایمان نہیں لایا، سردار ہو کر ایمان، ابو طالب کا جو نسب ہے وہ آدم علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے۔
آپ علیہ السلام کے چچا ہیں ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن مضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نذار بن معد بن عدنان، یہاں تک سلسلہ نسب مسلم ہے، اور اس کے آگے بھی آدم علیہ السلام تک ہے، بہت بڑا ہے، مجھے یاد بھی ہے، سنا سکتا ہوں آپ۔ یہ آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب محفوظ ہے حضرت ابو طالب کا، لیکن ایمان نہیں لائے تو یہ ناکام ہے، ایمان نہیں لے کر آئے، یہ حضور کی غلامی میں نہیں لے کر آئے، حضور کی غلامی میں نہیں آئے تو ناکام ہے۔ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کوئی سب سے پہلے تو غلام ہے، حبشی النسل ہے، ظاہری خوبصورتی بھی کوئی نہیں ہے اور کوئی حسب نسب نہیں ہے، غلام ہے، ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، رنگ سیاہ ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اور حسب نسب کوئی نہیں ہے۔ روایت میں صرف باپ کا نام ملتا ہے، دادا کا نام بھی نہیں پتا کون ہے، دادا کہاں سے آئے، کہاں پر پیدا ہوئے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ نہیں پتا، صرف باپ کا نام ملتا ہے، بلال بن ابی رباح، بس دادا کا نام کسی کو نہیں پتا۔ بڑا ڈھونڈا علماء نے، سارا زور لگایا، ان کے دادا کا نام نہیں ڈھونڈ سکے۔ ابو طالب کا نسب کہاں جا کے مل رہا ہے؟ آدم علیہ السلام، محفوظ ہے پورا، لیکن کامیاب نہیں ہے۔ سردار ہیں، سارے سردار ان کے پاس آئے، اپنے بھتیجے کو کہیں ہماری بات مانیں، سردار ہیں، بڑے ہیں، ان کی بات مانی جا رہی ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی غلامی میں نہیں آئے تو ناکام ہے، ناکام ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور بلال حبشی غلام ہے، حسب نسب کوئی نہیں ہے، ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، ہونٹ موٹے ہیں، آزاد نہیں ہے، غلام ہے، لیکن حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو غلام ہو کر بھی کامیاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلال میں دیکھ رہا ہوں تیرا پتہ نہیں ایسا کیا عمل ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور تو میرے سے آگے آگے چلتا ہوا جنت میں جا رہا ہے۔ نہیں فرمایا حضور نے کہ بلال ایسا کیا عمل ہے مجھے بتا، تو میں دیکھ رہا ہوں جنت میں میرے سے آگے آگے چلتا۔ علماء نے لکھا کہ کیا وجہ ہے، کس طرح سے بلال اللہ کے نبی سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کس طرح سے جا رہے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ حضور جس سواری پر سوار ہوں گے، حضور اللہ قیامت کے دن حضور جس سواری پر سوار ہوں گے، علماء نے لکھا کہ جس سواری پر حضور کو سوار کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ جو بھی سواری ہو، اس کی جو مہار ہوگی، اس کا جو ڈرائیور ہوگا وہ بلال حبشی ہوگا۔ مہار جب ہاتھ میں ہوگی تو جنت میں داخل بھی پہلے کون ہوگا؟ وہی ڈرائیور ہوگا جس کے ہاتھ میں مہار ہوگی، اونٹنی کی مہار ہوگی یا گھوڑے کی رسی ہوگی، جو بھی چیز ہوگی، جس سواری کا بھی وہ ڈرائیور ہوگا، اللہ کے نبی اس پر سوار ہوں گے اور بلال حبشی اس کا ڈرائیور ہوگا اور وہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ ساری بات آپ حضرات کے سامنے کرنے کا اور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے مفہوم کو سمجھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اصل ہے۔ جو کامیابی ہمیں قرآن میں اللہ نے بتائی ہے، اصل وہ کامیابی ہے، اور جو ناکامی اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ ناکامی ہے، وہ اصل میں ناکامی ہے۔ جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ہے کہ یہ کامیابی ہے، اصل میں وہی کامیابی ہے، اور وہ ناکامی جس کو حضور نے ناکامی بتایا ہے، اصل میں وہ ناکامی ہے۔ اس کامیابی اور ناکامی کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے دماغ میں بھی یہی تصور ہے کہ بس کلمہ تو پڑھ لیا، چلے ہی جائیں گے گھس پٹ کے، کسی بھی طریقے سے جنت میں انشاءاللہ داخل تو ہو ہی جائیں گے۔ تو جنت میں ایسے داخل نہیں ہونا کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے چلے گئے۔ جنت میں صحابہ کرام بھی یہی سوچ لیتے، عشرہ مبشرہ
آپ علیہ السلام 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں سب کو آپ علیہ السلام نے بشارت دی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، 10 صحابہ کرام۔ حضرت عثمان ابن عفان بھی اسی میں سے ہیں، قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا آپ کو جہنم سے، موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، موت تو سب کو آنی ہے، اس سے ڈرنا کیا ہے، جہنم سے بھی ڈر نہیں لگتا، مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے۔ یہ قبر آپ علیہ السلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یہ پہلی منزل ہے۔ انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اور یہ قبر حدیث میں آیا 3 مرتبہ پکارتی ہے، انا بیت الوحشہ، انا بیت الظلمہ، انا بیت الدود۔ یہ کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر وحشت ہے، میرے اندر کیڑے ہیں، تو اپنا عمل ساتھ لے کر آنا میرے سے بچنے کے لیے۔ یہ قبر الا وانه يتكلم في كل يوم 3 مرات، قبر روزانہ 3 مرتبہ پکار رہی ہے کہ بھائی دیکھو سنبھل کے آنا، تیاری کر کے آنا، میرے اندر جو آتا ہے چھوڑتی نہیں ہوں میں۔ تو کامیابی اور ناکامی کے تصور کو سمجھنے کے لیے تبلیغ کے اندر لوگ نکلتے ہیں، جماعت میں وقت لگاتے ہیں، 4 مہینے اپنے آپ کو چلاتے ہیں، پھراتے ہیں، جان مال وقت لگاتے ہیں، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اور 4 مہینے تک مسلسل مسجد ہی کے اندر رہتے ہیں۔ مسجد کی ایک نورانیت، اس کا ایک ماحول وہ اپنے اندر سرایت کر لیتے ہیں، اس سے ایک الگ نور پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو 40 سال یہاں ہو گئے، آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، نماز کے اندر آپ اس کی پابندی نہیں کر پا رہے، لیکن ایک شخص یہیں سے اٹھ کر جاتا ہے 4 مہینے کے لیے یا چلے کے لیے، وہاں پر جا کر وہ تہجد میں بھی اٹھ رہا ہوتا ہے، گھر واپس آ کر تہجد میں اٹھ رہا ہوتا ہے، سب کو تلقین کر رہا ہوتا ہے بھائی نماز کے لیے چل لو۔ یہاں 40 سال اس نے گزارے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ روز مسجد میں نہیں آتا تھا، مسجد میں آتا تھا، لیکن ماحول اس کو نہیں ملا ہوا تھا۔ یہ وہاں جا کے ماحول میں رہ کر آیا، مسجد کے اندر رہ کر آیا، تو 4 مہینے کے اندر یہ تبدیل ہو کر آ گیا۔ ابھی رائے بند کا اجتماع آیا 7، 8 اور 9 نومبر، اور 10 کو انشاءاللہ اس کی دعا ہو جائے گی۔ عالمی اجتماع ہے، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، اور ہم کراچی میں بیٹھ کر اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ تو میرے دوستو، رائے بند اجتماع انہی تاریخ کو ہوتا ہے، نومبر کے اندر آتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو آپ تھوڑا وقت نکالیں، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کریں۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کاروبار اتنا ہے، پھیلا ہوا ہے اور یوں ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ کا کاروبار نہیں تھا، اللہ نے دیا ہے، آپ کو رزق اللہ نے دیا ہے، آپ اللہ کے لیے نکلے، اللہ پاک پیچھے کام بنائیں گے۔ آپ ٹائم نکالیں تھوڑا سا، اللہ پاک راہیں کھولیں گے، آسان کریں گے راستے، اچھے سے اچھا کاروبار آپ کے پیچھے بھی ہوگا۔ جس طرح آپ بیمار ہو جاتے ہیں 3-4 دن ویسے بھی دکان نہیں جا پاتے، تو اگر 3-4 دن اللہ کے لیے نکل جائیں گے تو کیا خیال ہے، نقصان ہوگا؟ انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 7، 8، 9 نومبر کو 2024 اس کے اندر رائے بند اجتماع ہے، عالمی اجتماع ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کاروبار کو کسی اور کے حوالے کر دیں، جو آپ نے ہیلپر رکھا ہے اس کے حوالے کریں، یا دکان بند کر دیں چلے جائیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی رائے بند اجتماع کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔